بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فا کے ذریعے اوپر کے مسئلے پر تفریع ہو رہی ہے کہ اوپر کے دو سبقوں میں، اوپر کی آیت کریمہ میں یعنی اسی آیت کے اوپر کے جزو میں اللہ نے میتہ، دم، لحم خنزیر اور ما اہل بہ لغیر اللہ کو حرام قرار دیا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پس وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں مبتلا ہو جائے، جو اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور اسے یہ محرمات کھانے پڑیں بشرطے کے غیر باغن، بشرطے کے وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی مقدار حاجت سے زائد کھانے والا ہو، اور وہ اب مجبوری کی حالت میں کھا لے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے شک اللہ پاک بہت معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے طلبہ ششم کے طلبہ ہیں، جانتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، اضطراری کیفیتوں میں بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اضطراری کیفیت میں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ اس رخصت میں فرق ہو، لیکن بہرحال اضطرار خود مشتق ہے ضرورت سے۔ اسی لیے دیکھیے فرماتے ہیں ای الجأتہ الضرورۃ الی اکل شیء مما ذکر، ضرورت نے اس کو مجبور کر دیا مذکورہ محرمات کے کھانے پر، اور اس نے کھا لیا۔ ضرورت یہ مطلق نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ضرورت کہہ دیا جائے، ضرورت مشتق ہے ضرر سے۔ ضرورت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ اس کے پورا نہ کرنے سے ضرر لازم آتا ہو تو پھر اس کو ضرورت کہیں گے۔ ہم لوگوں نے آج کل ضرورتوں کا معیار بھی الگ بنا رکھا ہے۔ اپنی مقرر کردہ ضرورت کو، جو حقیقت میں ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سہولت ہوتی ہے، ہم اس کو ضرورت کا عنوان دے کر بہت سی چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، مغالطہ ہے، بلکہ شریعت کے ساتھ ایک قسم کی کھلواڑ ہے۔ اس لیے ضرورت کا معیار طے کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے مصلحت اور حکمت کو ہم نے اتنا سستا کر دیا ہے کہ اپنے نفسانی اغراض کے پورا کرنے کے لیے ہم عنوان بڑا دیدہ زیب مصلحت کا، حکمت پرستی کا دے دیتے ہیں، جبکہ وہ ہوا پرستی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ضرورت کا معیار حضرات علماء کرام، مفتیان عظام سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہاں ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ سنیے ٹھیک سے، کہ اگر محرمات میں سے حرام جانوروں یا حرام مشروبات میں سے کوئی چیز موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور کیفیت و صورت یہ آن پڑی کہ اگر یہ حرام کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ مر جائے گا، دم توڑ دے گا، ایسی سخت کیفیت آ گئی ہے، تو پھر
دو چار لقمے جان بچانے کی مقدار دل میں تو حرام سمجھے، اس کیفیت کے ساتھ استعمال کر لے۔ اسی لیے قرآن کریم نے قید لگائی کہ غیر باغ ولا عاد، طالب لذت بھی نہ ہو اور عادن تعدی سے مقدار حاجت سے متجاوز ہو کر بھی نہ کھاتا ہو۔ اگر دو چار لقموں سے جان بچ جانے کا امکان اور ظن غالب ہے تو بس، الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، اور لذت لے کر نہ کھاتا ہو، دل میں تو اس کی کراہت یا حرمت کا عقیدہ، استحضار اور تصور ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو سرسری عبارت کا مطلب ہے، لیکن اب ہم ذرا اختلاف کی طرف جاتے ہیں۔ غیر باغن ولا عادن کی تفسیر میں حنفیہ و شوافی کے یہاں اختلاف ہے۔ ہمارے مصنف علامہ سیوطی علیہ الرحمہ چونکہ شافعی المسلک ہیں، اس لیے وہ غیر باغن کی تفسیر کر رہے ہیں غیر خارج علی المسلمین، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کسی شخص کو اضطراری کیفیت پیش آئی ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر کے اکیلا اٹولا پڑ گیا، اس کو محللات میسر نہیں ہیں، محرمات ہی اس کو میسر ہیں، اور یہ کیفیت پیش آئی ہے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے بغاوت کر کے بھاگا ہے، کہیں جنگل میں مبتلا ہو گیا ہے یا کہیں اکیلا پڑ گیا ہے، تو چونکہ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بغاوت کرنا ایک معصیت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معصیت رخصت نہیں دیا کرتی، معصیت یہ رخصت کے منافی ہے، اس لیے اس کو چاہے اضطراری صورت پیش آ جائے، یہ حرام چیزیں کھانے کی اجازت امام شافعی کے یہاں نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا سا ہدایہ میں جاؤ۔ آپ نے پڑھا ہے سفر معصیت یمنع الرخصت۔ امام شافعی کے یہاں اگر کوئی شخص سفر معصیت کر رہا ہے، سفر بغاوت کر رہا ہے، سفر اباق کر رہا ہے، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قصر کرے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کا بغاوت کرنا یہ ایک مستقل معصیت ہے، مگر اللہ رب العزت کا دسترخوان، اس کے احکام کی رخصت اور اس کی طرف سے جان بچانے کی اجازت و حکم یہ تو سب کے لیے ہے، اس لیے اس کو اس رخصت سے محروم قرار نہیں دیا جائے گا۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی شخص کو یہ اضطراری صورت و کیفیت فساد کی بنیاد پر پیدا ہوئی، وہ سعی فی الفساد کر رہا ہے اور اس کو یہ صورت اور معاملہ پیش آیا، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے امام شافعی کے یہاں کہ وہ اس اضطراری کیفیت کی بنیاد پر اس رخصت کا استعمال کرے۔ ولا عادن، امام شافعی کے مسلک کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں، ای ولا متعدن علی المسلمین بقطع الطریق، کہ وہ مسلمانوں پر تعدی کر رہا ہے اس لیے اس کو یہ اضطراری کیفیت پیش آئی، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں پر تعدی کر رہا ہے، مثلا ڈکیٹی کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، لٹیرا بن رہا ہے، راستے لوٹ رہا ہے، اور غلط جگہ پر یا کسی ناجائز جگہ پر وہ مکاس بن کر بیٹھا ہے، عشر اور ناکے قائم کر لیے ہیں، گزرنے والی گاڑیوں سے یا گزرنے والے تاجروں سے ظلماً
عشر لے رہا ہے تو پھر اس کو امام شافعی کے یہاں اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ المعصیۃ العارضۃ یمنع الرخصۃ، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معصیت اور رخصت میں تنافی نہیں ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ یہ جو تفسیر مصنف نے فرمائی ہے، غیر باغ ای غیر خارج علی المسلمین ولا عاد ای غیر متعد علیہم بقطع الطریق، یہ امام شافعی کے یہاں باغن اور عادن کا خاص معنی ہے، لیکن حنفیہ اور جمہور کا ترجمہ میں نے آیت کا ترجمہ کرتے وقت ہی کیا تھا کہ غیر باغن یعنی طالب لذت نہ ہو، ولا عادن تعدی زیادتی یعنی ولا متجاوزن مقدار الحاجتی۔ تو حنفیہ اور جمہور کے نزدیک یہ احکام رخصت کسی شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایک بات اور سنیے، یہ مخمصہ اور اضطرار اگر دائمی ہو تو رخصت بھی دائمی اور شکم سیر کی اجازت جمہور کے یہاں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص جنگل میں پھنس گیا یا کسی گاؤں میں پھنس گیا، کوئی مددگار نہیں ہے، سبزی پالا میسر نہیں ہے، ویجیٹیبل دالیں مسور مونگ میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مرغی وغیرہ بھی میسر نہیں، صرف اور صرف یہ حرام ذبائح یا میتہ منخنقہ وغیرہ، دم وغیرہ، لحم الخنزیر وغیرہ یہی موجود ہیں، اور ایک طویل عرصے تک اس کی یہ کیفیت ہے، قرب و جوانب میں سفر کر کے بھی اس کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا مخمصہ اور اضطرار دائمی ہے تو رخصت بھی دائمی ہوگی اور اس کو پیٹ بھر کھانے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر مخمصہ اور اضطرار غیر دائمی ہے تو پھر جواز و عدم جواز میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک بحث اور سنیے، یہ جو رخصت اس کو حاصل ہے وہ کس قسم کی رخصت ہے؟ اس لیے کہ رخصت کی دو قسمیں اس معنی کر یوں ہوتی ہے کہ یا تو گناہ اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر عزیمت پر رہ کر رخصت کا استعمال نہ کرے تو شہید ہوتا ہے، ایک رخصت تو یہ ہے۔ دوسری رخصت یہ ہوتی ہے کہ حرمت ہی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ حرام مبدل بحلال ہو جاتا ہے، اگر اس کو استعمال نہ کرتے ہوئے مر جائے تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو یہاں یہ محرمات کے کھانے کی اجازت اور رخصت کس قسم کی ہے؟ امام شافعی، امام ابو یوسف علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کفر بحالت جبر والی رخصت یہاں مراد ہوگی، یعنی حرمت تو باقی رہے گی، صرف رفع اسم ہوگا، لہذا اگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس رخصت کا استعمال نہ کرے تو شہید ہو جائے گا۔ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں فلا اسم علیہ، پتہ چلا کہ رفع اسم ہوا ہے، رفع حرمت نہیں ہوئی ہے، اور رفع اسم ہوا ہے اس کا اور ایک قرینہ ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، غفور تبھی ہوگا جبکہ ابھی حرمت باقی ہے مگر رفع اسم ہو گیا۔ حرام کے حلال ہونے میں اور حرام کے صرف گناہ اٹھا لینے میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی حرام حلال ہو جائے، اور ایک یہ ہے حرام حرام تو رہے، اس کا گناہ اٹھا لیا جائے۔
عام حنفیہ اس کو رخصت کی دوسری قسم سمجھتے ہیں، رفع حرمت کا معنی لیتے ہیں، حرمت ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی ان محرمات کو کھائے بغیر مر جائے تو عام حنفیہ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا، خودکش سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ یا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ۔ تو دیکھو، ما حرم علیکم سے الا ما اضطررتم کا استثناء کیا جا رہا ہے، تو حرم سے استثناء یہ احل کا تو ہوگا، جب حلال ہو گیا تو اب اسی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ حلال چیز سامنے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہ کر کے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ خودکشی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جہاں تک ان حضرات نے فلا اسم علیہ سے استدلال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلا اسم علیہ کا تعلق باغن اور عادن سے ہے۔ اسی کے ضمن میں تداوی بالمحرمات کا مسئلہ بھی علماء اور مفسرین چھیڑتے ہیں کہ حرام چیزوں کو بطور دوا لینے کی اجازت اگر اضطراری کیفیت پیش آ جائے تو کیا ہوگی؟ 3 شرطیں لگاتے ہیں کہ حرام چیزیں بطور دوا کے استعمال کی جا سکتی ہیں اگر جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، اس حرام دوا کے سوا مارکیٹ میں کوئی دوسری دوا کارگر اور مفید موجود نہ ہو، پوری مارکیٹ میں اس کے علاوہ کوئی دوا اور میڈیسن اپلبدھ نہ ہو۔ نمبر 3، اس حرام دوا سے شفا تجربے کی صورت میں یقینی ہو تو پھر تداوی بالمحرمات جائز ہے۔ صرف بعض دیہاتیوں کے کہہ دینے کی بنا پر یا غیر تجربہ کار لوگوں کے ظن و تخمین اور اشارے کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ ان چیزوں میں شفا رکھی گئی ہے، استعمال کر لو، تو نفس ان کے کہہ دینے سے وہ چیزیں حلال نہیں ہو جاتی۔ آج کل دیہات میں یہ مسائل بکثرت پیش آتے ہیں، کوئی پیشاب میں شفا بتا دیتا ہے نعوذ باللہ، کوئی بیئر میں، کوئی شراب میں، تو یہ سمجھنا چاہیے جان کا خطرہ ہو۔ مارکیٹ میں بہت سی دوائیں آج کل مل رہی ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی دوا نہ ہو، اور تیسرا شفا ظن غالب کے درجے میں یقینی ہو تو پھر اجازت ملتی ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ بڈھے باڈوں کے کہہ دینے سے یا کچھ ایسے جنتر منتر کرنے والوں کے کہہ دینے سے، بھوؤں اور سادھوؤں کے بتا دینے سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو جاتی۔ تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سی دوائیں وللہ الحمد ہر بیماری کی مارکیٹ میں میسر ہیں، ان دواؤں کو استعمال کریں۔ ہاں، ان دواؤں کے مسلسل استعمال سے شفا یابی نہیں ہو رہی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں حرام چیز کو استعمال کریں گے تو اتنے لوگوں کو شفا ہوئی ہے۔ متدین شریعت سے شناسا ڈاکٹر لوگ اگر اشارہ کر دیتے ہیں تو جواز کا قول اختیار کیا جائے گا۔ لہذا علی الاطلاق تداوی بالمحرمات میں دوا کا عذر بتا کر یا بیماری کو اضطراری کیفیت متحقق کر کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک دوا ایک ضروری امر ہے، مسنون ہے، لیکن دوائیں دوسری بھی تو موجود ہیں۔ مارکیٹ اور بازار میں ڈاکٹروں کے پاس اور بھی میڈیسنز موجود ہیں
لہذا اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک صحیح تفقہ فی الدین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔